انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ تعلقات چاہے مختصر ہی رکھیں لیکن منافقت نہ کریں۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملے اور پرندے کی چاہت ہے رہنے کو گھر ملے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو۔ یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی سے زیادہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ نماز فجر میں ایک صف بھی نہیں بھرتی، صبح ہوتے ہی موبائلوں سے دین برستا ہے۔ یہاں لوگ ویسے نہیں ہیں جیسے وہ اپنے سٹیٹس لگاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لے کہ کوئی ہمارے ساتھ برا نہیں کرتا، یا تو ہم اسے اجازت دیتے ہیں یا وہ ہماری تقدیر ہوتی ہے۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑ دیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کے دنیا کا مقابلہ کریں۔ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اندر کی خوبیوں کو نکھارو، کسی سے کوئی لالچ نہ رکھو۔ تمہاری عزت بڑھے گی اور تم لوگوں سے خواہ مخواہ متاثر نہیں ہوگے، کیونکہ تم جان جاؤ گے تم بھی کسی سے کم نہیں۔ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ جن کے پاس شعور ہوتا ہے وہ ادب کے مارے بولتے ہی کہاں ہیں۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے معاشرے پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو آپ کاٹ رہے ہیں تو آپ ان بیجوں کی جانچ کیجئے جو آپ بو رہے ہیں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ دعاؤں کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے کہ دعائیں دونوں جہاں کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، نصیب تو پھر دور کی بات ہے۔ انسانی زبان کی منافقت دیکھ کر بلا شبہ ابلیس بھی مسکراتا ہوگا۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ سیانے کہتے ہیں اپنی زندگی کی کتاب صرف مخلص لوگوں کے سامنے کھولیے، باقی سب تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تلخ لہجہ مت اپنائیں، کسی دانا کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے۔ کسی کو دیا گیا دھوکہ گھوم پھر کے آئے گا آپ ہی کی طرف۔ نفرت پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل ہے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے حصول مقصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور بہت جلد خطرات میں گر سکتا ہے۔ زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو خوش آمدید کہنا سیکھیے۔ کچھ تبدیلیاں ہمیں انتہائی ناگوار گزرتی ہیں، لیکن در حقیقت انہی میں ہماری بہتری پوشیدہ ہوتی ہے۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجئے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔
اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ ہر خان کچھ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ رشتوں اور تعلقات کے بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، حالات چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن وہ ضرور بدلیں گے۔ جس معاشرے میں خوف اور بھوک کا راج ہو وہاں کے لوگ سوچنے کی قوت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ اپنے سارے جھگڑے ختم کر دیتے ہیں۔ خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا انسان کے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ ضمیر سڑک پر لگے ہوئے اس معلوماتی سائن بورڈ کی طرح ہے جو راستہ اور سمت تو صحیح بتاتا ہے پر اس پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ غیبت ایک ایسا زہر ہے جو اچھے بھلے آدمی کو ایک ہی منٹ میں کسی کی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ اچھے بنو لیکن اتنے بھی اچھے نہ بنو کہ لوگ تمہیں برا بننے پر مجبور کر دیں۔ سب سے بڑا چور وہ ہے جو آپ کا قیمتی وقت ضائع کرتا ہے۔ جو سب سے زیادہ اپنی جہالت سے باخبر ہے وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ حاسد انسان کبھی کسی کے فیصلوں پر یقین نہیں رکھتا۔ ہمارے گناہوں کو ہمارے نیک اعمال سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے ہم سے ہمارے اپنے ہی دور ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو بلا وجہ درد دے رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ وہ تکلیف ہے جو آپ نے کبھی کسی کو پہنچائی تھی۔ غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے انسان کو نہ تو خود کی غلطیاں دکھائی دیتی ہیں اور نہ ہی دوسروں کی اچھائی۔ سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی سخت تربیت کریں۔ خوف اور بھوک انسان کے دشمن ہے۔ خوف اور بھوک پیدا کرنے والا نظام انسانیت کا دشمن ہے۔ باشعور انسان وہ ہے جو اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائے۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ کی وجہ سے مسکرا رہا ہے تو آپ کو چاہیے آپ اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھیں۔ تنہائی کچھ لوگوں کو برباد کر دیتی ہے اور کچھ لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں بلکہ آپ کی بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ ہر وہ چیز خسارہ ہے جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہے۔ دولت کا غلام آدمی کبھی بھی دیانتدار نہیں ہو سکتا۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ محبتیں پانے والے خوش قسمت نہیں ہوتے بلکہ انہیں سنبھال کر رکھنے والے زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ جو چیز آپ کی نہیں ہے اسے چھوڑ دیں، اسے چھوڑنا آپ کے لیے خوشی اور فائدے کا باعث بنے گا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی باتوں کو سنتے اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ بھروسہ ایک ایسا احساس، ایک ایسا عمل ہے جو اگر ہو جائے تو سب بہترین اور اگر ٹوٹ جائے تو سب بدترین۔ اگر آپ کو اپنے ماضی کی تکلیف دیتا ہے تو اس کو ساتھ لے کر چلنا چھوڑ دیں، اپنے حال کو بہتر بنائیں کیونکہ یہ بھی آپ کا ماضی بننے جا رہا ہے۔ مرد کو اس عورت سے بات کرنے کا نشہ ہو جاتا ہے جو عورت اسے کم وقت دے اور مرد کو اگنور کرے۔